فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، اللہم الان قتلۃ امیر المؤمنین لعنا شدیدا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ ماتمداران مولائے متقیان، شہزادی کونین کو پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ تو کل کی مجلس کے بعد رات میں آرام بھی کیا ہوگا، دن میں اپنے معمولات میں مصروف رہے ہوں گے۔ اس گھر میں تو قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، جس گھر میں میرا مولا عجیب کیفیت میں ہے۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ مولائے متقیان نے جب آپ کے سر اقدس پر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے پوری شدت اور طاقت سے تلوار ماری ہے، اس تلوار کی اہمیت یوں سمجھ لیجئے، اس ملعون کے اپنے الفاظ ہیں جو تاریخ نے بیان کیے
کہ اس زمانے میں تلوار اتنی مہنگی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ تلوار 1000 دینار میں خریدی گئی تھی. اس میں اتنی زیادہ مقدار میں لوہا استعمال کیا گیا تھا اور 1000 دینار میں اس پر زہر لگایا گیا تھا. اس کو زہر میں اتنا بھگویا گیا تھا کہ اس ملعون کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ ایک تلوار اگر سارے اہل کوفہ کے سروں پہ ماری جاتی تو سب مر جاتے. اس کے اپنے الفاظ ابن ملجم کہ اگر یہ ایک تلوار سارے شہر کوفہ کے رہنے والے افراد کے سروں پر ماری جاتی تو کوئی زندہ نہ بچتا. اتنی شدید ضرورت ہے مولا کی. شاید اس بات کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ شہادت کا شوق مولا کو کب سے تھا. صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے مولا کے کلمات پہ توجہ کریں گے، پھر اپنے عنوان پر واپس آئیں گے. مولا کو شہادت کا شوق کون سا ایسا زمانہ ہے کہ شوق شہادت مولا کو نہ ہو؟ البتہ تاریخ نے جملے بیان کیے، خاص طور سے احد کے میدان میں. احد کے میدان میں مولائے متقیان اللہ کا رسول کی بارگاہ میں اور ان 70 یا 72 افراد کی شہادت کا غم منایا جا رہا، جن میں ایک جناب امیر حمزہ کی شہادت بھی شامل ہے. اور مولائے متقیان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یاد رکھیے احد کے میدان میں مولائے متقیان کی کل عمر مبارک بہت بھی ہے تو 27 برس ہے. 27 برس کا ایک جوان جس کی شادی کو ابھی مشکل سے 1.5 یا 2 سال مکمل نہیں ہوئے، جس کے آنگن میں ابھی ایک پھول کھلا جسے حسن کہتے، وہ اللہ کے رسول سے روک کر کہتا یا رسول اللہ، شہادت کا ذائقہ تو حضرت امیر حمزہ نے چکھ لیا، یا رسول اللہ میں محروم رہ گیا. تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تمہیں بھی خدا شہادت نصیب کرے گا. عجیب جملہ ہے، میں حیران ہوں یہ جملہ پڑھ کر کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، تمہارے صبر کی کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی اور تمہاری ریش مبارک تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی. شاید فرمایا یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کہ میرے شکر کی حالت کیا ہوگی. عجیب جملے ہیں، ایک ہے شہادت پہ صبر، ایک ہے شہادت پہ شکر. شہادت پہ صبر شاید مولائیوں کے لیے ہو، شہادت پر شکر تو امیر المومنین کی شان تھی. شکر کی حالت کیا ہوگی؟ اسی لیے آپ پوری طریقے سے تیار تھے اس واقعے کے لیے، آپ پوری طریقے سے تیار تھے. یہ آخری ماہ رمضان ہے میرے مولا کی حیات ظاہر کا، اور آخری ماہ رمضان کی ہر ایک رات عجیب کیفیت تھی مولا کی. حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں میرا بابا اللہم بارک لنا فی الموت کے جملے دہراتا، اللہم بارک لنا فی الموت وفی لقائک، پروردگار میرے لیے موت کو مبارک قرار دے، اپنی ملاقات کو میرے لیے باعث برکت قرار دے. یہ ایمان کے جملے ہیں. اور روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حسنین علیہم الصلاۃ والسلام نے بابا کی خدمت میں عرض کی بابا آج آپ نہ جائیے نماز پڑھانے کے لیے، کسی اور کو بھیج دیجیے.
یا جناب ام کلثوم نے ایک نام بھی لیا ہے. یہ نام کس کا لیا ہے؟ آپ کے بھانجے کا نام لیا ہے. آپ کا ایک بھانجا ہے، اس کا نام جودہ بیان کیا گیا، اس کو بھیج دیجئے. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور خود نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے خدا کے گھر تک پہنچے. اب مولائے متقیان کی پوری زندگی پہ غور کیجئے. مولائے متقیان کی زندگی کے 6 ادوار بنتے ہیں. 6 ادوار. ہم اس طرح سے اس کو مکمل کریں گے. 6 ادوار کا مطلب پہلا دور کب شروع ہوا؟ کل کی بات سے آج کی بات مربوط ہو جائے گی. پہلا دور شروع کب ہوا؟ جبکہ آغوش رسالت میں یا آغوش فاطمہ بنت اسد میں رجب کی 13 تاریخ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ولادت، آپ کی ولادت سے لے کر اللہ کے رسول کے اعلان بعثت تک پہلا دور ہے. اور یہ بات کل ہم بیان کر رہے تھے کہ کرامت کی 2 قسمیں، کرامت ذاتی یعنی کرامت وہبی جو اللہ نے عطا کی ہے، اور انسانیت کے اس عنوان پر انسان کامل ترین انسان کی تلاش میں کرامت ذاتی کامل انسان کی اور کرامت اکتسابی ایک کامل انسان کی. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہلی کرامت کہ اپنے اختیار سے تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے. اپنے اختیار سے تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے. میں ایک الفاظ اور کہوں، بات تو بڑی عجیب سی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت خاتم الانبیاء تک اور خاتم الانبیاء سے خاتم الائمہ تک نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی کبھی کعبے میں تو پیدا ہوا ہی نہیں. یہ واحد شرف ہے، یہ واحد شرف ہے. گھبرائیے نہیں. ختم یہ مرتبت بلند ہیں، ختم یہ مرتبت کا مرتبہ مولائے متقیان سے بلند ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ خدا تقاضوں کے اعتبار سے شرف عطا کیا کرتا ہے. زمانے کو چلانا تھا علی کے نام سے، محمد کی دعا سے، تو ختمیہ مرتبت کعبے کے اندر پیدا بھی ہو جائیں تب بھی ختمیہ مرتبت رہیں گے. اگر پروردگار نے ختمیہ مرتبت کو کعبے میں ولادت نہیں بخشی تو اس کی ضرورت نہ تھی. اللہ اکبر. کبھی کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے. افضل کون ہے، مفضول کون ہے. کعبے میں امام کی آمد کیا امام کے لیے شرف ہے یا کعبے کے لیے شرف ہے؟ اب اگر اس کو اپنی زبان پہ اس طرح سے لائیے کہ کعبہ تو پروردگار نے بنایا تھا، پروردگار نے کعبے کو کعبہ قرار دیا تھا، اور ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ یہ کعبہ پھر دوبارہ قبلہ بننے والا تھا. بیت المقدس کے بعد پھر یہ دوبارہ قبلہ قرار پانے والا تھا. تو اس کی کیفیت کو ایسے بیان کیا کہ صدیوں کا انتظار، صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنایا. یہ کرامت وہبی ہے. ایک اور کرامت وہبی آج مولائے متقیان کی کہ مولائے متقیان کے چہرے کا نقش و نگار. آپ کیسے ہیں؟
آپ کا چہرہ کیسے ہے، نقش و نگار کیسے ہیں، آپ نے خود بنائے ہیں؟ اچھا، آپ اپنے نانا سے ملتے ہیں تو کہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق ملتے ہیں؟ آپ اپنے دادا پہ چلے گئے ہیں چہرے کے لحاظ سے تو کیا خود سے گئے ہیں یا کسی نے بھیج دیا ہے؟ جب خدا کسی انسان کی تصویر کو بناتا ہے تو حضرت آدم سے لے کر اس کے باپ تک جتنے لوگ گزرے ہوتے ہیں سب کے نقش و نگار کا خلاصہ بنا دیتا ہے۔ اب اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی پیدا ہو تو اپنے آباء و اجداد کا خلاصہ ہے، کیا کہنا اس کا جو انبیاء کا خلاصہ بنا۔ یہ تو کرامت واہی ہے، یہ تو خدا نے عطا کی ہے، یہ کرامت اکتسابی نہیں ہے، یہ کرامت ذاتی ہے جو اللہ نے مولا کی ذات کو عطا کی ہے۔ اب کرامت اکتسابی میں ایک اور منزل، کل میں نے بیان کیا کہ 10 سال یا 13 سال کے بچے نے اللہ کے رسول کی حمایت کا اعلان کیا اور مولا فرماتے ہیں میں، اب وہ جملہ استعمال ہوا، کتنے مقامات پہ امام نے اپنے آپ کو اول کہہ کے یاد کیا، میں سب سے پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہاں تک الفاظ ہیں منگل کا دن صبح کی نماز سے آغاز کیا، منگل کا دن صبح کی نماز سے آغاز کیا۔ آپ فرماتے ہیں 7 سال تک میں اور اللہ کا رسول اور خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہم نماز پڑھتے رہے اور کوئی نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں اگر صحابیت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ایسا صحابی کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں جو رسول کا ساتھ دے، صحبت اختیار کرے۔ ایسا صحابی کون سا ہے جس کو اللہ کا رسول نے اپنی گود میں لیا ہو؟ ایسا صحابی کون سا ہے جس نے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کا رسول کو دفن کیا ہو؟ نہ کوئی یہاں ملے گا نہ کوئی وہاں، سوائے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد تو ایک کرامت اور بھی ہے، کرامت تو بہت ساری، کرامت اکتسابی میں ایک اور کرامت، اور یہ کرامت وہ ہے جو چاہتے تو مولا انکار کر دیتے، اور جب مولا انکار کر دیتے تو خدا کوئی اور انتظام کرتا۔ کتنے سال کا سن ہوگا جب اللہ کے رسول نے ایک اور مشکل ٹارگٹ دیا علی ابن ابی طالب کو۔ یہ ٹارگٹ کون سا ہے کہ جب پورے گھر کو چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیر لیا ہے، کرامت اکتسابی، یہ اختیار کی حالت میں میرے مولا نے خود حاصل کیا ہے۔ خدا نے بڑا انتظام کیا، باتیں بڑی آسان سی ہیں کہ انسان کے 2 ہی گھر ہوتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جسے اصل گھر کہتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جسے سسرال کہتے ہیں۔ خدا نے یہ 2 گھر علی کے ایسے بنائے کہ اپنا گھر دیا ولادت کے لیے، سسرال دیا محمد کی بیٹی کے نام سے۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 54 کی تلاوت کیجئے تو الفاظ کیا ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی تو اللہ ہے جس نے پانی سے بشر کو بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وہ پروردگار کون کہ جس نے انسان کا نسب بھی بنایا اور سحر بھی بنایا۔ نسب کہتے ہیں باپ کے اور ماں کے رشتے کو، سحر کہتے ہیں ساس اور سسر کے رشتے کو۔ تو اگر کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ
کہ جس کا سسرال بھی خدا نے بنایا ہو تو آیت کہاں جائے گی؟ کچھ ہیں دیوانے آج بھی جو کہتے ہیں یہ رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں، اچھا بن گیا تو ہم نے بنایا ہے، ناکام ہو گیا تو رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں، کیا کیجئے مجبوری ہے، رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ ارے ہمارے اور آپ کے رشتے آسمان پر نہیں بنتے، ہمارے اور آپ کے رشتے آسمان پر نہیں بنتے، آسمان پر تو ایک ہی رشتہ بنا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کا بنا نہ اس کے بعد کسی کا بنے گا۔ اور جب خدا بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے کہ دولہا معصوم ہو، دلہن معصومہ ہو، دولہا معصوم ہو، دلہن۔ اب مت کہیے گا اپنے گھر کے معاملات میں جی رشتے تو صلوات پڑھے محمد والے آسمان پر۔ تو مولا کی کرامت اکتسابی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا علی آج آپ نے بستر پہ سونا ہے ہمارے۔ بہت مشہور روایت ہے، میں حیران ہوں کہ وہ یاد ہیں کہ جو وہاں پر ساتھ ہیں، یہ یاد نہیں جو ہر جگہ ساتھ ہے۔ یعنی صحابیت کا ایک معیار یہ کہ اسلام لانے کے بعد کون ساتھ ہے، صحابیت کا معیار تو اتنا بلند کرو کہ عالم نور میں کون ساتھ تھا، عالم ارواح میں کون ساتھ تھا، دنیا میں کون ساتھ تھا، اور پھر آخرت میں کون ساتھ ہوگا۔ تو سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے اور کون ملے گا؟ تو کرامت اکتسابی مولا کی، اور آج کی حد تک اس کرامت پہ روکیں گے کہ یہ وہ کرامت ہے مولا کی کہ چاہتے تو انکار کر دیتے، اپنی جان سب کو عزیز ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، شاید بہت سے اسی لیے حالات کی بنیاد پر ادھر ادھر ہو گئے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ فقرہ ہمارا نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے، یہ تو پہاڑی پہ جانے والوں سے پوچھئے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ہمارا فقرہ نہیں ہے جان ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، ہمارا فقرہ ہے کہ ایمان ہے تو جہان ہے۔ ایمان ہے تو جہان ہے، اور ایمان نہیں تو چاہے جان ہو کہ نہ ہو سب بیکار ہے۔ تو مولا نے اللہ کے رسول کے جواب میں بہت مشہور روایت جملہ کیا ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ابھی اس زمانے کا محمد آنے والا ہے، اس زمانے کا محمد آنے والا ہے کوئی جو اس زمانے کا علی بنے؟ ہے کوئی جو اس زمانے کا علی بنے کہ اگر آج کے زمانے کا محمد کہے تو پھر پوچھیں گے کہ جان ہے کہ جہان ہے یا ایمان ہے کہ جہان؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کے زمانے کا وہ کل کا زمانہ ہے، جب مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ارشاد فرمائے ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ الفاظ شاید مختلف ہو روایت کے، مفہوم یہی ہے کہ آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ کمال ہے جس کا سونا اتنا قیمتی ہو کہ جاگتی کائنات کے مقصد خلقت کو بچا لے، جس کا سونا اتنا قیمتی ہو کہ جیتی جاگتی کائنات کے مقصد خلقت کو بچا لے، اس کا خود جاگنا کتنا قیمتی ہوگا۔
اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا یہ ساری خدائی تیری۔ جب خدا ہی تیرا ہے تو خدائی کی کیا بات کیجئے گا؟ خدا علی کا ہے، علی خدا کے ہیں۔ تو بات بڑی آسان سی، یہ کرامت اکتسابی ہے، آپ کا اختیار تھا سوتے کہ نہ سوتے۔ اور صرف ایک جملہ کافی ہے، بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ فضائل مولائے متقیان کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب کبھی دلوں پر زنگ لگنے لگے، جب کبھی دلوں پر زنگ لگنے لگے تو کوئی ہو ایسی کیفیت، کوئی ہو ایسا ذکر جو دلوں کو صیقل کر دے، کوئی ہو ایسا ذکر کہ دلوں کو صیقل کر دے، زنگ کو دور کر دے۔ اور واقعاً مولا سوئے کہ نہیں سوئے، سوئے کہ نہیں سوئے، رسول سے وعدہ کس بات کا ہے؟ سو جائیے، لیٹنا نہیں ہے، لیٹنا اختیار میں ہے، سونا اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کی اجازت ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سو سکتے، لیکن سونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ نیند آتی ہے کہ نہیں آتی نہیں معلوم، آپ دعا مانگ رہے ہیں نیند آ جائے، آپ دوائیاں کھا رہے ہیں نیند آ جائے، نہیں آ رہی نیند۔ اور جب بستر بدلتا ہے تو نیند ویسے نہیں آتی، جب بستر بدلتا ہے تو نیند ویسے بھی نہیں آتی۔ ماحول بدلے، خوراک بدلے، بستر بدلے، گھر بدلے، یہاں تو کچھ بھی نہ بدلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس بستر کا ایسا عادی کر دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ دونوں کا قد برابر تو نہیں تھا، دونوں قد میں برابر تو نہیں تھے، قد اللہ کا رسول کا اور قد مولائے متقیان کا آپس میں برابر تو نہیں تھا، پھر بستر پہ برابر کیسے ہو گیا؟ کہ قد دیکھ کر بھی نہ پہچانے کہ سونے والا قد کے لحاظ سے محمد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر قد کو سمجھنا ہو اتنا سمجھیے، سایہ ہمیشہ قد کے برابر ہوتا ہے، سایہ ہمیشہ قد کے برابر ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہوں اس سے بڑھ کر کہ جو منزل نفس پر شریک ہو ختمی مرتبت کا، منزل نفس پر شریک قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ آیہ مباہلہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نفس کی جمع استعمال ہوئی ہے۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور نفس سے مصطفیٰ ہوتا تو اللہ کے رسول نے ہجرت اختیار کی، اور قسم بخدا اگر بستر پر مولا نہ سوتے، پیغمبر مدینے نہ جاتے، کوئی صحابی بنتا ہی نہیں۔ جو ایک رات بستر پر سوئے تو صحابیت کی بنیاد رکھ جائے۔ نہ سوتے اور نہ یہ جاتے، اور نہ یہ جاتے نہ مدینے میں اسلام پہنچتا۔ یہ تو بات تھی بستر کی۔ بھائی مولا کی صفات، ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ صفات انسانی کوئی معیار ہو، کوئی پیمانہ ہو کہ ہم دیکھیں انسانی کامل کسے کہتے، اور انسانی کامل
خدا نے بڑا احسان کیا کہ ایسے انسان کامل ہم کو عطا کیے کہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی، چھوڑ دیجئے مسلمان ہونا، مومن ہونا، صرف انسان کی بات کیجئے، اگر آج کے دور میں کوئی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے سوائے چہرے اہل بیت کے کوئی انسان کہاں دکھائی دے گا؟ ہیں تو سب انسان نما، مگر اصل انسان کون ہے؟ اصل انسان وہ ہے جو انسانیت کے اصول پہ قائم ہے۔ اور اسی لیے عجیب جملہ کہتے ہیں مولانا روم اپنی مثنوی جو آپ نے فارسی میں کلمات اور اشعار کہے ان میں خاص جملہ کہتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ میں شجاعت علی کے لیے کہوں کہ وہ شیر خدا ہیں، شجاعت میں تو کہتا ہوں کہ شیر خدا ہیں، مروت میں کیا کہوں کہ لفظ ہی نہیں ہے۔ شجاعت میں تو کہتا ہوں کہ شیر خدا ہیں، مروت میں کیا کہوں کہ لفظ ہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا متقیان کا خاص کردار، خاص پہلو، یہ 6 ادوار۔ پہلا دور آپ کا مکمل ہوا کہ آغوش رسالت میں جب سے آنکھ کھولی تب سے بعثت کے اعلان تک ایک دور یہ ہے۔ دوسرا دور کون سا ہے مولا کا؟ اعلان بعثت سے لے کر ہجرت کے آغاز تک دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور ہجرت کے آغاز سے لے کر ختمیہ مرتبت کی وفات، رحلت یا مولا کے اپنے الفاظ کے اعتبار سے شہادت۔ مولا متقیان کے جملے ہیں، جب آپ کی پیشانی پہ پسینے آئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے ہی اللہ کے رسول کو پسینے آئے تھے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار ہم روایات ڈھونڈتے ہیں نا اللہ کے رسول کے بارے میں، تو یہ جملہ مولا متقیان کا بھی ہے، جب آپ کے چہرے پر پسینے آئے تو اس وقت آپ کے الفاظ یہ تھے، بالکل اسی طرح سے پسینے چہرے ختمیہ مرتبت پر آئے تھے، جبکہ آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ تو ایک دور وہ ہے جو اللہ کے رسول کے شہادت تک کا زمانہ ہے، ہجرت کے بعد سے لے کر 3 دور۔ چوتھا دور جو 25 سال کا زمانہ ہے، ختمیہ مرتبت کے بعد سے لے کر اور جب تک کہ اہل زمانہ امام کی خدمت میں خود حکومت لے کے نہیں پہنچ گئے، 25 سال کا دور، ایک دور وہ ہے۔ اور اس کے بعد کا ایک دور وہ ہے جب مولا متقیان مسند خلافت پر رونق افروز ہیں، اور یہ دور مشکل سے 4 سال کچھ مہینے کا ہے۔ اور اس کے بعد ایک خاص دور ہے جو 45 گھنٹے کا دور ہے۔ یہ مولا کی حیات کا آخری حصہ، حیات ظاہر کا آخری حصہ 45 گھنٹے، یعنی کہ 19ویں ماہ رمضان کی فجر کی نماز سے لے کر اور 21 ماہ رمضان کی اور رات کے صرف ختم ہونے میں 3 گھنٹے باقی تھے جب امام شہید ہوئے۔ کل یہ 45 گھنٹے علماء نے شمار کیے ہیں۔ مولا کا یہ دور بالکل مختلف ہے۔ یہ دور کیسا ہے؟ 45 گھنٹے میں امام کی 20 وصیتیں ہیں۔ 45 گھنٹے میں امام کی 20 وصیتیں بستر پر۔ اس کے بیان سے پہلے امام کے اس دور پہ غور کیجئے۔ امام مسجد میں آئے ہیں، اور مسجد میں آنے کے بعد میں جملہ کل بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں آپ سے کہ مولا متقیان خاص طور سے فجر کی اذان خود دیا کرتے تھے۔ کیا کمال ہے! کربلا کے میدان میں امام نے اکبر سے فرمایا، حالانکہ آپ کا مؤذن مخصوص ہے حجاج ابن مسروق جعفی، اس دن فرمایا کہ آج مؤذن اذان نہیں دیں گے، آج کی اذان علی اکبر دیں گے۔ اب اگر فضائل میں علی کو ماننے والے
اور مصائب مولا حسین کو ماننے والے. تو ایک فجر کی اذان وہ ہے جو مسجد کوفہ میں مولائے متقیان نے دی، اور ایک فجر کی اذان وہ ہے جو شہزادے علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دی. اب وہ عجیب جملہ ہے، اگر برداشت کر سکے تو بیان کروں. جب آپ نے فجر کی اذان کو مکمل کیا تو ایک مرتبہ وقت فجر میں خاص جو وقت آسمان پر نمودار ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے سپیدہ فجر، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو نمودار ہوئی ہو اور علی سو رہا ہو. اے وقت نماز فجر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوا ہو اور علی سو رہا ہو. آج کی یہ شب مولا کی قربت کا ایک اور انداز لیے ہوئے. اس کے بعد فرماتے ہیں جب محراب سے گلدستہ اذان سے آپ آنے لگے محراب کی طرف، تو جو آپ کے نمازی صف میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرماتے ہیں مومن مجاہد کو راستہ دو، مومن اور مجاہد کو راستہ دو. یہ امام کے خاص انداز ہیں، وہ 45 گھنٹوں میں جو بیان کیے کہ وہ خاص لمحات ہیں مولا کے. اس کے بعد جب امام کے سر اقدس پہ ضربت لگی تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اور ایسا جملہ ہے کہ جو انسانیت کی ایک ایسی بہترین دلیل ہے کہ تا قیام قیامت تک لوگ کیا سمجھیں گے مولا کو. کوئی کہتا ہے مولا شہید ہوئے اپنے شدت عدالت کی بنیاد پر. حیرت ہے، لوگ دنیا کے ظلم سے مر جاتے ہیں اور میرے مولا کا عدل اتنا تھا کہ عدل علی کو دنیا برداشت نہ کر سکی. اور اتنی شدید ضربت امام کے زبان پر جملے فستو و رب الکعبۃ. اب یہ تو آپ کا سنا ہوا جملہ ہے. اب آئیے میں اس سے قریب کرتا ہوں جو دو خاص جملے امام نے ارشاد فرمائے گھر میں آنے کے بعد. اگر اس سے پہلے آپ کا ایک اور جملہ اب نماز کے بعد کا جملہ ہے. بعض کہتے ہیں اس جملے کے فوراً بعد فرمایا کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا جائے. ابن ملجم کو امام کیوں پکڑوانا چاہتے ہیں؟ بہت غور کیجیے گا. فستو و رب الکعبہ کے بعد اگلا جملہ مولا کا ہے، ابن ملجم کو پکڑ لو. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے الفاظ ہیں. امام کا اگلا جملہ ہے کہ ابن ملجم کو پکڑ لو. کیوں کہ اگر ابن ملجم نہ پکڑا جاتا تو کوفے میں فتنہ و فساد کتنا برپا ہوتا. کون تھا کس نے مارا، اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے تلواروں کا اٹھنا. اللہ اکبر. ہم کہاں تک پہنچیں گے اس خاص منزل پر کہ جس کو مولا نے دور سے محسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابن ملجم کو جانے مت دینا. اسے پکڑ لیا گیا. امام کے 2 جملے مسجد کے اور 2 جملے گھر کے. جب آپ کو لا کے لٹایا گیا تو ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اس عاشق کی طرح سے ہے کہ سر پہ ضربت لگی تو عاشق معشوق تک پہنچا ہوا تھا. یعنی وہ کیفیت ہے مولا کے بیان کی کہ سارا جو ذائقہ شہادت ہے اور مولائے متقیان کے ایک اور جملے نے واضح کیا. میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں پانی کا چشمہ تلاش کرے اور فجر کا وقت ہوتے ہوتے اسے چشمہ مل جائے. یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ اس کے کلمات ہیں کہ جس نے جملہ ارشاد فرمایا تھا. میں نے کل بھی مسائق کے رب نے بیان کیا جب مرغابیوں نے امام کے دامن کو تھامنا چاہا اور مرغابیاں رو رہی تھیں. علماء نے لکھا کہ مرغابیوں کا شور جیسے پرندے روتے.
تو امام نے ارشاد فرمایا آج پرندے رو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد یہاں سب روئیں گے۔ مولا کو جب اٹھا کے لایا گیا ہے تو اتنے زخمی تھے مولا، اتنے زخمی تھے کہ چلنے قابل نہیں تھے۔ سخت جملہ ہے بہت، اتنا خون بہہ چکا تھا، کمزوری بدن اتنی غالب تھی کہ مولا چلنے قابل نہیں تھے۔ تو ایک ایسی چٹائی پر امام کو لٹایا گیا جس پر اٹھا کر روتے ہوئے اصحاب امام کو لے کر آئے۔ ربط مسائب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی دقت کے ساتھ ہم ان خاص اوقات پر غور کریں آج کی حد تک کہ 45 گھنٹوں میں امام کے معمولات کیا تھے، اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے امام کے 2 جملے، ایک جملہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو، دوسرا جملہ میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ کسی بھی روایت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بیویاں روتی ہوئی سر بیرنا باہر نکل آئیں، ممکن نہیں ہے۔ امام کے الفاظ کیا ہیں؟ 2 جملے، پہلا جملہ کہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ بابا کس لیے؟ ارشاد فرمایا میں گھر سے ابھی گیا تھا، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے قدموں پہ چل کر جائے اور پھر اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جائے تو ولو طبیعت اتنی خراب نہ ہو مگر اس کا اٹھا کے لایا جانا انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا میں قدموں پہ چل کے گیا تھا، میری بیٹیاں مجھے اس طرح آتے ہوئے دیکھیں، برداشت نہیں کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور جملہ فرمایا کہ میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں۔ مولا وہ کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دوستوں کے کانوں تک میری بیٹیوں کے رونے کی آواز۔ اجرکم اللہ۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ سیدانیاں روئیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت گریہ میں آواز اتنی بلند ہو جائے۔ مولا آواز کو نہیں روک رہے تھے بلکہ اپنے اصحاب کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے کہ رونا، بچیوں کا رونا عین فطرت ہے۔ جملہ کہوں گا آپ کی خدمت میں، خدا کسی بیٹی کو وہ غم نہ دکھائے جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے آپ کے خاندان میں، خدا نہ خواستہ کوئی میت واقع ہو، ہمارے خاندان میں واقع ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ رو رہے ہیں نارمل انداز سے، اور کوئی ایک خاتون ہے جو بے تاب ہے، میت پہ گری جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید بیٹی ہے۔ بیٹی باپ کو زیادہ اجرکم اللہ۔ مولا کو بڑا خیال، اس لیے مولا نے ایک انتظام کیا کہ میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں۔ سب واپس چلے گئے، مولا کو گھر میں لائے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے کچھ دیر کے درمیان مولا امام مجتبیٰ گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک شخص ہے کہ جو گیا نہیں۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے اسبغ بن نباتہ۔ یہ نہیں گیا، یہ باہر بیٹھا اور رو رہا ہے۔ امام قریب آئے، ارشاد فرمایا میرے بابا نے سب کے لیے فرمایا تھا سب چلے جائیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ مرتبہ روتے ہوئے کہتا ہے
مولا کے قد سامنے دستے ادب باندھ کر کہتا ہے مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے. عجیب ہے انداز محبت، عجیب ہے انداز محبت. جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے. مولا مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں اپنے آقا کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. مولا ایک مرتبہ مجھے میرے آقا کی زیارت کروا دیجیے. اجرکم علی اللہ. ماتمدارو، 19 رمضان فجر کے بعد کے واقعات میں اور خاص صبح نمودار ہو چکی ہے. ایسے میں مولا فرماتے ہیں مولا حسن اچھا تم رکو، میں بابا سے اجازت لیتا ہوں، اگر وہ کہیں گے تو میں بلا لوں گا اندر تمہیں. مولا حسن اندر آئے، بابا سے عرض کی بابا آپ کا ایک چاہنے والا اصرار کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے مولا کی زیارت کرا دیجیے. کہتے ہیں پردے کا انتظام کیا گیا، بیبیوں کو ہٹایا گیا اور امام نے اسبغ بن نباتہ کو اندر آنے کی اجازت. ایسے بھی ہیں مولا کے عاشق، کتنے چلے گئے. یہ کہتا ہے میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا مولا سے. اسبغ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب میں داخل ہوا مولا کے حجرے میں تو بیٹیوں نے سر کے زخم کا خون دھو دیا تھا، ریش مبارک کا خون صاف کر دیا تھا. رونے والوں برداشت کر سکیں گے؟ نہ. ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، مکہ المکرمہ ہے اور اللہ کے رسول جناب ختیجہ کی رحلت کے بعد کس تنہائی کا شکار ہوئے کہ اب کوئی سر پر لا کر ڈال دیتا ہے آلائش کو، کوئی سر پر لا کے مٹی ڈال دیتا ہے. ایک 5 سال کی بچی ہے جو اپنے باپ کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے اور دھوتی ہے. احد کا میدان ہے، رسول کے شہید ہونے کی خبر پہنچی ہے جو کہ افواہ کے طور پر تھی، اور مدینے سے سیدہ روتی ہوئی احد کے میدان تک پہنچی ہے. بابا زخمی ہوئے تھے، دندان شہید ہوئے تھے، پیشانی پہ زخم لگا تھا، خون بہتا تھا. اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھا ہے، زخم دھوتی. ایک 4 سال کی بیٹی وہ بھی ہے جو دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہے. ایسے ایسے محسوس کریں مسائل، محسوس کریں. جن کو اللہ نے بیٹیاں دی نا، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کم سن بچیاں گھر میں اگر ہیں، بچی کی عجیب محبت ہے. بچی باپ سے ایسے محبت کرتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہو. اپنی پیاری بیٹی کی گود میں سر رکھی ہے، بچی کی گود میں. اندازہ ہوگا آپ کو بچی کیسے ہاتھ پھیرتی ہے. یہ 4 سال کی بچی ہے، اس کے باپ کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا، اور یزید کہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ کا سر ملے گا نہیں. یہ مذاق اڑاتا ہے وہ. تو اگر بلا سکتی ہے تو بلا کے دیکھ لے. بچی نے اپنے بھائی امام سجاد کو دیکھا، مولا سے اجازت لی، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا اور تشت طلا میں رکھے ہوئے باپ کے سر کو آواز دی، بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے،
خدا کوئی غم نہ دے، رونے کی رات ہے، فضائل کی رات نہیں، رونے کی رات ہے۔ اسبق کہتا ہے جب میں امام کے حجرے میں داخل ہوا، اب امام کی بیٹیاں اپنے بابا کے سر کے زخم کو دھو چکی ہیں اور امام کے سر مبارک پر پیشانی پر رومال باندھ دیا گیا، یعنی پٹی باندھی گئی ہے۔ کہتا ہے پٹی جس کپڑے سے باندھی گئی اس کا رنگ زرد ہے۔ کہتا ہے میں پہچان نہیں پا رہا تھا پٹی کا رنگ زرد ہے، کپڑا زیادہ زرد ہے۔ امام کا چہرہ مبارک اتنا زرد ہو چکا۔ اسبق کہتا ہے میں امام کے سامنے کھڑا ہوں، قطار روتا رہا، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی۔ مولا نے محبت کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ ارشاد فرمایا، اسبق روتے کس لیے ہو؟ اسبق کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مولا سے کیا کہوں؟ کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا آپ کو ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے، ہمیں آپ جیسا مولا غربتا اجرکم اللہ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہتے ہیں کہ انیسویں کی رات یعنی سحر کے واقعات سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر اور یہ 19 تک ہر رات میں شہزادے باپ کی خدمت میں رہتے تھے، اور وہ عجیب مولا کی کیفیت مختلف تھی ان تمام راتوں میں۔ وہ رات جب 19 کی رات تھی تو مولا حسن فرماتے میں چلا گیا تھا اپنے گھر حجرے کی طرف، پھر پلٹ کے واپس آیا، اور خاص طور سے جب یہ دونوں شہزادے آتے تھے تو مولا خاص احترام کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے بیٹے۔ مجھے دیکھ کے امام نے اٹھ کے بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا بیٹا حسن قریب آئیے۔ فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں تمہارے نانا کو دیکھا ہے، بھی میری آنکھ لگی تھی۔ یہ ایک خاص کیفیت ہے کہ شہادت سے پہلے، ضربت کے واقعے سے پہلے مولا نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ کہتے میں نے آپ کے نانا کو دیکھا اور میں ان سے کہتا تھا آپ کی امت نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، مجھے بڑی اذیت پہنچائی۔ اب جملہ سنیے گا، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو الحسن آپ اس امت کے لیے نفرین کیجئے۔ نفرین یعنی نفرت کا اظہار کرنا، نفرین یعنی نفرت کا اظہار کرنا۔ یہ نفرت کے اظہار کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود مولا کے الفاظ۔ امام فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں آپ کے نانا کے سامنے نفرین کیسے کی کہ پروردگار مجھے جلدی سے موت دے دے۔ امت کے لیے نفرین کیا ہے مولا کی؟ کہ مولا امت سے الگ کر دیے گا، مجھے جلدی سے موت دے دے اور میرے بدلے بدترین حکمران ان پہ مسلط کر دے۔ یہ مولا متقیان کی وہ جملات ہیں جو مولا نے خود اللہ کے رسول کو جب حالت خواب میں دیکھا تو جملے زبان سے ادا کی۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ رات دن گزرا، ایک جراح کو، طبیب کو، بہت قابل انسان ہے، نام بیان ہوا اسیت کے نام سے یا اسید کے نام سے بیان ہوا، ابن عامر، بہت پڑھا لکھا انسان ہے، بڑا طبیب ہے، اسے بلایا گیا اور اس نے امام کے زخم کا معائنہ کیا، امام کے شگافتہ سر کا معائنہ کیا،
مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت گزرے گی. خدا نے بڑا انتظام کیا تھا، اس لیے کہ بیٹیاں باپ سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ شاید اچانک شہادت قیامت توڑ دیتی، اس لیے 19 سے 21 تک کا سفر طے کروایا گیا. آہستہ آہستہ شہادت علی پہ یقین کے قریب لایا گیا. بیٹیوں نے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، بابا کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، اور جب جراح نے امام کے زخم کا معائنہ کیا، سر جھکا کے کہتا ہے مولا وصیت کیجئے. یہ جملہ آہستہ بولو جراح، آہستہ بولو، بیٹیوں تک آواز نہ پہنچ. وصیت کیجئے رونے والوں، بس آخری جملے آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. واہ غربتا، میں کہوں گا شہزادیوں، ارے آپ نے اپنے بابا کے سر کے زخم کے لیے جراح کو بلا لیا. بیویوں ہمارا سلام ہو، بابا کے لیے دودھ کا شربت بنا لیا. ارے وہ 4 سال کی بیٹی بابا کے انتظار میں زلجنا کی آواز سنی، گھبرا کے خیمے سے نکل آئی. شاید میرا بابا واپس پلٹ کے آ گیا ہو. واہ محمدہ، اب جو زلجنا کو دیکھا پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، رکاب الٹی ہوئی ہے، آگے بڑی بچی زلجنا کے گلے میں باہیں ڈالنی. گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مار وقت قبولیت دعا ہے، وقت قبولیت دعا ہے. آئیے فرصت پیش کیجئے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں نا آرام سے، تکلیف تو نہیں ہو رہی نا، بیٹھ سکتے ہیں نا آرام سے. اس فرش عزا پر ایک ایسی بی بی آئی ہیں جن سے بیٹھا نہیں جا رہا. اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا. فرصت پیش کیجیے. سیدہ کونین کی بارگاہ تو شکستہ پہلو کے ساتھ مولا پہ رونے کے لیے آئے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے. جب بھی روئیں تو غم اہل بیت میں روئیں. اے پروردگار، واسطہ اس وقت کا، واسطہ اس وقت کا. جب بھی کبھی مشکل پیش آئے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جن اوقات کو اوقات قبولیت دعا کہا گیا ان میں ایک وقت یہ بھی ہے. اب آپ جو دعا مانگیے گا اور جب مولائے متقیان کو وسیلہ بنائیے تو سیدہ کا واسطہ دیجئے، اور جب مولائے متقیان کو وسیلہ بنائیے تو جناب سیدہ کو واسطہ دیجئے، مولا کا واسطہ. بی بی جتنے بیٹھے ہیں یہ پرسہ دار آئے ہیں، یہ ماتم دار، خالی ہاتھ واپس نہ جائیں. ہماری دعا یہ پروردگار، ساری دعائیں اپنے مقام پہ قبول ہوتی رہتی ہیں. آج کی دعا یہ مالک اب وہ انتظام کر دے کہ جن محلات میں خوشیاں منائی گئی تھیں جب مولا کی شہادت کی خبر پہنچی تھی، جن جن افراد نے خوشیاں منائی تھیں، جو افراد شامل جرم تھے، مالک ان سے انتقام کے لیے، ان کے ہوا خواہوں سے انتقام کے لیے، ان کی جماعت سے انتقام کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے افراد نے دعا کی التماس کی ہے ان کی دعائیں مقبول و منظور فرما. خاص طور سے حاضرین میں، غائبین میں، والنٹیئرز حضرات میں جو بھی اپنی اپنی التماس سے دعا کر رہے ہیں، مالک واسطہ مولا متقیان کا تمام کی دعائیں مقبول و منظور فرما. پروردگار واسطہ مولا متقیان کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما.
اور کربلا کی زیارت کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ ہم سب کو روضہ سیدہ کونین پر مولا کائنات کے ماتم کا وہ موقع عنایت فرما کہ جنت البقیع سے رسول کے روزے کی طرف آئیں اور پرسہ دیتے ہوئے رسول کے روزے سے جنت البقیع کی طرف خدایا نصیب فرما۔ پاگلہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس آج کی افطار میں جانب برادر علی رضا لیلانی کی طرف سے تھی۔ ان کے مرحومین روشن علی، اکبر علی، جعفر علی، برکت علی، گلشن بانو، تمام مرحومین، لیلانی فیملی، دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی، پونا والی فیملی، ہیمیر فیملی اور ناتھانی فیملی کے مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت کو یاد فرماتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔